الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر ادا کرو گے لأزیدنکم تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، ولئن کفرتم اگر تم کفر اختیار کرو گے یعنی ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید تو میرا عذاب پھر بڑا سخت ہے۔ اللہ رب العزت نے جس کو جتنا جو دیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، وہ مال کی صورت میں ہو، اولاد کی صورت میں ہو، صحت کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں اللہ رب العزت نے جو جس کو دیا ہے اس پر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ ایک شکر تو ہے اب زبان سے ادا کرنا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، جس طرح ہم کھانے کے بعد جب دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانا دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانی دیا پینے کے لیے، تو اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے جس کو دیا ہے اس پر اس کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، زبان سے بھی اور اپنے اعمال سے بھی، اپنے افعال سے بھی، اپنے اقوال سے بھی۔ اور جو چیزیں اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ وہ ان نعمتوں کو صحیح طور پر استعمال کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، ان کا صحیح استعمال یہ شکر ہے، اور ان کا غلط استعمال کرنا یہ ناشکری۔ اللہ رب العزت نے کسی کو طاقت دی ہے تو اس طاقت کا استعمال اگر صحیح کرتا ہے تو وہ شکر ادا کر رہا ہے، اگر وہ اس کا غلط استعمال کر رہا ہے تو یہ ناشکری کے اندر آتا ہے۔ یعنی جو اللہ نے نعمت دی ہے اس کا غلط استعمال کرنا یہ ناشکری۔ اللہ رب العزت نے یہ سورہ نحل کے اندر ایک بستی کی مثال بیان فرمائی ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا، کہ ان لوگ اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان فرماتے ہیں کہ وہ بستی ایسی تھی کانت آمنۃ مطمئنہ، جو بڑے اطمینان کے ساتھ رہ رہی تھی، اس کا امن چین، اور وہاں کے لوگ رہنے والے امن کے ساتھ رہ رہے تھے، کوئی ڈر اور کوئی خوف نہیں تھا۔ یأتیہا رزقہا، اللہ تعالیٰ اس بستی والوں کو ہر قسم کا جو رزق ہے وہ بھی بہم پہنچا رہے تھے۔ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، یعنی ہر طرف سے ان کو وہاں جو دنیاوی سہولتیں ہیں وہ بھی میسر تھیں، کھانے کی صورت میں، پینے کی صورت میں، رہائش کی صورت میں، اور امن کی صورت میں۔ صرف کھانا اور پینا نہیں، امن جو ہے یہ بھی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تو وہاں کے رہنے والوں کی دعا فرمائی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا اللہ اس رہنے والوں کو یا اللہ کھانا بھی دے لیکن ان کو امن بھی عطا فرما۔ پہلے امن مانگا اور پھر اس کے بعد ان کو کھانا ملے۔ جب امن ہوگا تو پھر کھانا بھی آدمی کھا سکے گا، اگر امن نہ ہو، کھانا ہو اور خوف طاری ہو پوری بستی کے اوپر، تو فرمایا کہ اس کا وہ کھانے کا کوئی مزہ نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت سے ان کے رہنے والوں کے لیے امن کی دعا کی، تو فرمایا کہ یہ بستی جو ہے، یہ بستی کو اللہ رب العزت نے ہر قسم کی سہولتیں عطا کی تھی، رغدا من کل مکان، اور پھر کیا ہوا، فکفرت بانعم اللہ، اس بستی والوں نے اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں تھیں ان کی ناشکری کی۔ سب کچھ میسر تھا، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، امن تھا، چین تھا، سب کچھ موجود تھا، لیکن کیا ہوا، اللہ کی ان نعمتوں کی ناشکری کی۔ اس ناشکری کے بدلے میں کیا ہوا، فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، اللہ رب العزت نے ان کو
بھوک کا اور خوف کا لباس پہنا دیا، یعنی امن کی جگہ خوف اور رزق کی جگہ بھوک، دو چیزوں کی ناشکری کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے امن دیا تھا اور کھانے کے لیے دیا تھا، ہاں جی، تو وہ امن کی جگہ اللہ تعالیٰ نے ان پر خوف مسلط کر دیا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، یعنی جو اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے، اللہ تعالیٰ کھانے کی جگہ ان پر بھوک مسلط کر دیں گے اور امن کی جگہ ان پر خوف مسلط کر دیں گے۔ آج ہم دیکھ لیں جن جن ممالک میں جو صورتحال ہے، وہ اگر وہاں امن نہیں ہے، چین نہیں ہے، تو اس کا یہ اللہ رب العزت ایک مثال بیان کرتے ہیں کہ ایک بستی کی مثال، وہ بستی پھر آپ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے، لیکن وہ اس پر کسی بھی بستی کا اس پر اطلاع کر سکے، اور یہ بستی تک محدود نہیں، حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، یہ انسانوں پر بھی ایسے ہی ہے۔ اس کی مثال ایسے بھی سمجھ لیں، کسی انسان کو اللہ رب العزت نے سب کچھ دیا ہوا ہے، مال دیا ہے، اولاد دی ہے، گھر بار دیا ہے، لیکن وہ اس کا غلط استعمال کر رہا ہے، اس کی ناشکری کر رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس سے وہ چیزیں کھینچ لیتے ہیں۔ ہم نے اور میں نے بے شمار لوگ دیکھے ہیں، حضرت تشریف فرمائے، کئی لوگ ہم نے دیکھے ہیں جن کے پاس بہت مال تھا، گاڑیاں، رہائش۔ ہمارے گاؤں میں ایک انسپیکٹر تھے پولیس میں، حضرت وہ اپنا کراچی میں رہتے تھے، وہ جب واپس آئے نا وہاں سے ریٹائر ہو کر، تو وہ پھر چیز اور یہ برگر، اس دور میں آج سے 30 سال پہلے کی بات کرتا ہوں، وہ کراچی میں رہے تھے، ظاہر بات کراچی میں ان کو اچھا وہ کھانا وغیرہ ملتا تھا، تو ہمارا جو گاؤں ہے کوٹلہ، وہاں وہ چیزیں نہیں ملتی تھی، لیکن وہ کہتے یہ چیز وہاں سے لے کر آئے، برگر۔ گجرات پر ان کا ایک بیٹا تھا، اس کے پاس گاڑی تھی، وہ وہاں سے لے کر آتا تھا چیزیں، مکھن لے کر آتا، وہ اوپر بند کے اوپر جو مکھن لگاتے ہیں وہ لگا کے وہ اس طرح کا کھانا وہ کھاتے ہیں۔ میں آپ کو یقین کرے کہ میں اس شخص کو پھر دیکھا بعد میں کہ اس کی چارپائی دروازے کے باہر پڑی ہوئی تھی، اور مکھیاں اس کے منہ پر جو ہے نا وہ اللہ معاف کرے کہ وہ بن بنا رہی ہوتی تھی، اور کوئی اس پر اس کو مکھیاں بھی اڑانے والا بندہ نہیں تھا۔ اتنا امیر آدمی تھا کہ اب گھر سے ملے کر راستہ بھی نہیں کرتا، 20 میل دور اس کا جو گاڑی جاتی تھی تو اس کا کھانا لے کر، میں بھی اس کا جو بیٹا میرا دوست تھا، تو مجھے کہتا حافظ آپ صاحب آؤ چلیں، آپ کو ذرا سیر بھی کرا دو ابو کے لیے نا، وہ جو ہے نا ڈبل روٹی لانی ہے، کھانا لانا ہے، تو وہاں سے لے کر 20 میل دور لے کر آتے تھے ہم کھانے کے لیے۔ تو گوشت جو ہمارے گاؤں میں سب سے پہلے جو ذبح ہوتا تھا، سب سے پہلے ان میں سے وہ ران کی جو ہے نا وہ ترا کے لیتے تھے کہ آج ہم نے گئے تو یہ چیئرمین صاحب کے لیے، یہ ان کے لیے بھی وہ گوشت ان کے لیے خاص طور پہ تیار کرتے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، ان عذابی لشدید، پھر میرا عذاب جو ہے نا بڑا سخت۔ ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ پھر معاف کرنے والے، اللہ تعالیٰ دیتے بھی ہیں، لیکن جو ناشکری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے ان عذابی لشدید، اللہ تعالیٰ کی عذاب جو پکڑ ہے بڑی سخت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان کی ہے، لیکن یہ انسانوں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ جو انسان جن کو جو دیا ہے، اگر وہ اس کی ناشکری کریں گے تو اللہ تعالیٰ کھانے کی جگہ، رزق کی جگہ جو ہے نا بھوک مسلط کر دیں گے، اور امن کی جگہ خوف مسلط کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ان کا شکر ادا کرنے کی، جس طرح کس طرح ہو اللہ تعالیٰ ہمیشہ شکر ہی ادا کریں، یا اللہ جو دیا ہے ہم اس پر شکر ادا کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب بھی آپ نے کسی کو دیکھنا ہو، فرمایا دینی لحاظ سے جب دیکھیں تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں۔ اس کیا مطلب کہ یہ نمازی ہے، اس کے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ خود بھی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اس کو دیکھیں۔ اور فرمایا کہ جو دنیا کے لحاظ سے اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں۔ اگر آپ کے پاس اچھی کار ہے تو کہیں یار وہ جو نیچے والا ہے اس کے پاس تو دیکھو اپنی چھوٹی کار ہے، یا میرے پاس موٹر سائیکل ہے، اس کے پاس سائیکل ہے، تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں۔ ایک مجھے یاد آئی ایک مثال، کسی بزرگ نے لکھا کہ وہ مسجد کی طرف جا رہے تھے، بڑی سخت گرمی تھی، تو مسجد کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ان کے جی شیخ سعدی یہ جو بھی ہیں، مجھے ابھی ان کا نام مولانا افسان نے بتایا، تو مسجد کی طرف جا رہے تھے تو ان کے پاؤں کے اندر جوتی نہیں تھی، تو ان کے دل کے اندر خیال ہوا، اور جب گرمی لگی پاؤں جو چلے تو دل کے اندر خیال ہوا یا اللہ جو دیکھو میرے پاس تو جوتی بھی نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ آگے جا رہے تھے، مسجد سے ایک بندہ اتر رہا تھا اور اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے،
تو انہوں نے اسی وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، یا اللہ میرے پاس جوتی نہیں، میرے پاؤں تو ہے. ہاں جی. تو جب آدمی نیچے والے کو دیکھے گا، غریب کو دیکھے گا، تو اس کے اندر شکر پیدا ہوگا. جب اوپر والے کو دیکھے گا تو جو ہے نا نعمتوں کی ناشکری پیدا ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ناشکری سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے والوں وَقُم مِّنَ الشَّاکِرِین فرمایا، شکر کرنے والا بن جاؤ، ناشکروں میں سے نہ بنو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.